عمران خان صاحب کے ساتھ جو تعلق ان کا رہا عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ عمران خان صاحب کے وزیر اعظم کے طور پہ تھا. ایک وزیر اعظم اور ڈی جی آئی سے ہی وزیر اعظم نے ہی تعینات کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک ریلیشن تھا، اور حکومتی معاملات میں ہمیشہ ہی یہ لوگ مدد کرتے ہیں، اور جنرل فیض نے بھی مدد کی. اب میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف پر یا عمران خان صاحب پر جنرل فیض کا کوئی اختیار نہیں تھا یا کوئی انفلوئنس نہیں تھا. عمران خان صاحب اپنی چند چیزوں کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے غلط کی اپنی زندگی میں، اور تنقید بھی جنرل فیض پہ اور عمران خان پہ اس بارے میں ہوتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جنرل فیض نے آج تک سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچایا؟ تو جتنے بھی اعداد و شمار آ رہے ہیں، جتنے لوگ بھی چیزیں بتا رہے ہیں، جتنی خبریں اب تک سامنے آئی ہیں، ان سب خبروں کے مطابق جنرل فیض نے اگر کسی خاندان کو سب سے زیادہ سیاسی فائدہ پہنچایا تو وہ شریف خاندان ہے. شریف خاندان کے اوپر جنرل فیض کی مہربانیوں کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے. ٹکا کے مہربانیاں کی گئی ہیں. پھر خواجہ آصف نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا یہاں سلسلہ رکے گا نہیں، اور بھی لوگ پکڑے جائیں گے. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ عمران خان کو لانے کے لیے اب بھی سازش ہو رہی ہے، کوئی کوشش ہو رہی ہے، یعنی سازشی عناصر کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو واپس لے آئیں. تو میرے خیال میں تو پھر پاکستانی ہے سازشی، کیونکہ یہ کوشش تو سارے پاکستانی کر رہے ہیں. پاکستانیوں نے 8 فروری 2024 کو ایک بہت بڑی کوشش کی اور عمران خان کو اقتدار میں لانے کی کوشش کی. تو سازشی عناصر تو پھر پاکستان کے عوام ہو گئے، کیونکہ باقی جتنے عناصر ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے یا پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یا باقی لوگ ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے. عمران خان کو اقتدار میں لانے کی جو سازش ہے وہ پاکستان کی عوام کر رہی ہے. تو خواجہ آصف کیا پاکستانی عوام کو اب سازشی سمجھتے ہیں؟ خواجہ سعد رفیق نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ایک بنایا جائے. یہ ان کی تجویز ہے، مطالبہ ہے. فیض حمید کی خالی سزا سے کچھ نہیں ہوگا، وہ 2-4 جرنیل آپ اور بھی ٹانگ دیں گے، کچھ نہیں ہوگا. یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں، یہ ایک اچھی تجویز ہے. اس کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک اسٹیبلشمنٹ نے جتنا گند مارا ہے وہ سارا نکال کے عوام کے سامنے رکھ دیا جائے. سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو کیا ہے وہ بھی نکال کر سامنے رکھ دیا جائے. اس میں عمران خان صاحب کے 3.5 سال میں سے ایک چھوٹا سا دور ان کا بھی آ جائے گا. لیکن نواز شریف کے بار بار کے دھوکے، بار بار کا فراڈ، بار بار اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش، یہ سارا ریکارڈ ضرور سامنے آئے گا. یہ والا رجیم چینج آپریشن بھی آئے گا. پیپلز پارٹی نے کیسے این آر او کیا وہ بھی آئے گا. پیپلز پارٹی کا وجود جنرل ایوب خان کی وجہ سے شروع ہوا، یہ بھی آئے گا. پی ایم ایل این کو جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق نے اپنی گود لے کر پروان چڑھایا، یہ بھی آئے گا. تو عمران خان تو کسی ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھ کر نہیں آیا تھا نا. عمران خان نے تو 2011 تک بڑی لمبی سٹرگل کی، پھر جا کے اس کی پارٹی بنی، بڑی تگڑی ہو گئی. جب 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ گیا کہ عمران خان کی پارٹی سب سے زیادہ مقبول ہے، تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی جھولی میں آ کر گر گئی. وہاں خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اٹھا کے باہر پھینکتے، یا اگر کمزور حکومت مل گئی تھی تو نہ لیتے. اب میرا اس کے بارے میں یہ ماننا ہے، کیونکہ میں نے الیکشن سروے خود کیا تھا، تو الیکشن سروے یہ بتا رہا تھا کہ پی ٹی آئی زیادہ نشستیں جیت رہی ہے، لیکن سینٹرل پنجاب میں پی ٹی آئی کو بہت ساری سیٹیں ہروا دی گئیں تاکہ پی ٹی آئی کی ایک لولی لنگڑی اور کمزور حکومت بنے، اور وہ کمزور حکومت کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کسی قسم کا پرابلم کریٹ نہ کر سکے. اب خواجہ سعد رفیق صاحب تو بڑا اچھا مشورہ دے رہے ہیں، لیکن خواجہ آصف یہ ہائیبرڈ نظام کے خواہش مند ہیں. وہ کہتے ہیں نظام ہائیبرڈ ہونا چاہیے، اور وہ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں آج کل. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی ایک بات کی ہے اس میں. نیازی صاحب نے کہا کہ عسکری قیادت کو عوام کے ساتھ صلح کرنی ہوگی، اور عوام کی ناراضگی انہیں مہنگی پڑے گی. یہ ہر ذی شعور آدمی، ہر سمجھدار آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت، یعنی کبھی ٹک ٹاکروں کی طرف دیکھتے ہیں بیچارے، کبھی درباری ملا ہے، مولوی ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بیچارے فیصل واڈا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اون چودھری کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کسی کو دیکھتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں، بیچارے اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو پاکستان کی جو مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ ہے، عسکری قیادت، اسے ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے عوام کے ساتھ صلح کرنی ہوگی. عوام کی ناراضگی نہیں تو انہیں مہنگی پڑے گی، یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا. اور یہی راستہ ہے. دیکھیں نا، مولویوں نے جو وہاں حرکتیں کی ہیں، اب بجائے اس کے کہ اس سے فیلڈ مارشل کی عزت میں اضافہ ہوتا،
یا اسٹیبلشمنٹ کی عزت کو 4 چاند لگتے. اس میں الٹا ایک اور کام ہو گیا. الٹا امپیکٹ اس کا یہ آ گیا کہ مولویوں کی جو ہے وہ ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی عوام نے. مولویوں کے بیچ میں جوتے پالش کرنے کا جو مقابلہ تھا بڑا سخت مقابلہ تھا. سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ پہلا کس کو دیں, دوسرا کس کو دیں, تیسرا کس کو دیں. ٹکا کے انہوں نے تقاریر کی, ایسی جذباتی انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے مولویوں نے. لیکن کسی ایک مولوی نے بھی, دیکھیں میں بڑی جذبات میں نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی, لیکن سیریسلی اگر آپ دیکھیں تو کسی ایک مولوی نے بھی, یہ اسلام کے ٹھیکیدار ہے, ایک مولوی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ غیر اسلامی اور غیر شرعی استثنا فیلڈ مارشل نے کیوں حاصل کیا اور شہباز شریف نے انہیں کیوں دیا. ایک مولوی نے یہ بات نہیں پوچھی. پورا ہال انہوں نے بھرا ہوا تھا درباری ملاؤں سے. دوسرا, پاکستانی فوج ایک بلکہ قرارداد ہے, پاکستان نے اس کے اوپر پازیٹو ووٹ کیا ہے اقوام متحدہ میں, ڈونلڈ ٹرمپ والی. اس کے مطابق پاکستانی فوج بھی جائے گی غزہ میں مبینہ طور پہ, اور جا کر وہ حماس کو غیر مسلح کرے گی اور اسرائیلی سرحدوں کی حفاظت کرے گی. اس پہ بھی کوئی مولوی, اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو مرضی کرے, اسرائیل کی حفاظت کرنی ہے تو جا کر کرے, کھل کر کرے. پرابلم کیا ہے بھئی, فوج کا فیصلہ جا کر کرنا چاہتی ہے کرے, پبلک جانے فوج جانے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مولوی تو ہمیں کئی دہائیوں سے یہ چورن بیچ رہے ہیں. مولوی تو جناب چاہتے ہیں کہ وہ شہید ہو جائیں فلسطین کی سرزمین پہ. مسجد اقصیٰ کے لیے رو رو کے مولویوں نے دعائیں مانگی ہوئی ہیں. اب یہ مولوی جو ہمیں کوئی اور چورن بیچتے تھے, کوئی اور سودا بیچتے تھے, اب یہ مولوی جب وقت آیا تو انہوں نے حکمرانوں سے پوچھا ہی نہیں کہ جناب آپ غزہ میں اگر فوج بھیجنا چاہتے ہیں تو کیوں بھیجنا چاہتے ہیں, آپ کس کی حفاظت کریں گے اور کس کو نقصان پہنچائیں گے, ذرا یہ بتائیں. ایک مولوی بھی اس کے بارے میں نہیں بولا. آپ اندازہ کریں ایک ایسے درباری ملا ہیں, جب عمران خان کی حکومت تھی عمران خان کا بھی جوتا پالش کرتے تھے. میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو سنوایا جو طاہر اشرفی نے کہا, وہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہیں, اپنے کانوں سے آپ نے سنی ہے, تو آپ کو اچھی طرح آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ یہ ملا جو ہیں یہ کس حیثیت کے لوگ ہیں اور یہ ان کے دماغ کہاں تک چلتے ہیں بیچاروں کے. انہیں سوائے اقتدار کے, موج مستی کے, ہماری بات مانی جائے, سرکار میں ہمارے کام نہیں رکنے چاہیے, ہمارا داؤ لگا رہے, ہماری دیہڑی لگی رہے, اس سے زیادہ باہر یہ لوگ نہیں سوچتے. اب ناظرین, کل کے دن میں کوہاٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے. پاکستان تحریک انصاف مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہی ہے. یعنی جو مومنٹم گزشتہ سال 2024 میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھا, بڑا تگڑا مومنٹم تھا, جو اگست میں شروع ہوا اور اکتوبر تک وہ زبردست مومنٹم پکڑ گیا تھا پچھلے سال. اس سال ابھی کوشش کر رہے ہیں, رفتہ رفتہ مومنٹم بن رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ سردیوں کے اختتام تک کتنا زبردست مومنٹم پاکستان تحریک انصاف پکڑ سکتی ہے. اور اسی سلسلے میں جو آج ایک کوہاٹ کا جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. تو ہم آپ کو جو کل جلسہ ہوگا اس کے بارے میں. ناظرین, عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چلایا جا رہا ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح بھی کر کے عمران خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر سے کچھ مواد ہٹایا جا سکے. ان کی ٹویٹس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ملک کے خلاف, ان کو ہٹایا جائے. دیکھیں, بڑی کوشش کر رہے ہیں. فرض کریں کہ یہ کوشش میں اسٹیبلشمنٹ نے ضد پکڑی ہوئی ہے نا کہ کچھ نہ کچھ کر کے عمران خان صاحب سے بھی جواب مانگ لیا عدالت نے. 2 ہفتے کا ٹائم اس میں دے دیا گیا کہ عمران خان صاحب بھی جواب دیں. عمران خان صاحب کو چاہیے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے اور وہ یہ کہیں جناب میں اس کیس میں خود یہ مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں, اور آ جائیں, آن لائن آ جائیں, وہاں پہ کیمرہ لگایا جائے, ویڈیو لگائی جائے, خان صاحب وہاں پہ آئیں اور بیٹھ کے بتائیں ججوں کو کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیوں کی ہے اور وجہ کیا ہے اس کی, اور یہ ٹویٹ جو ہے وہ کس نوعیت کے ہیں اور یہ حقائق کیا ہے. اب دیکھیں نا, لوگ تو جیلوں کے اندر کتابیں لکھ دیتے ہیں. عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں باہر جا کے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ڈال دی جاتی ہے. اب کوشش کی جا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ یہ ایکس اکاؤنٹ سے یہ مواد ہٹایا جائے گا. ہار جیت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. اگر یہ مواد ہٹ بھی گیا تو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ عمران خان صاحب دوبارہ یہ مواد ڈلوا دیں گے, پھر کیا ہوگا؟ جو پاکستان تحریک انصاف کا یا عام پاکستانیوں کا, اوورسیز پاکستانیوں کا سوشل میڈیا ہے, وہ اس کو پھر وائرل کر دے گا, ایک نیا ریکارڈ بن جائے گا. تو میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ہوش مندی سے اور عقل مندی سے کام لینا چاہیے, ہر وقت لڑائی کے موڈ میں نہیں رہنا چاہیے. جو ابھی تک چیزیں سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فردر عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے تفصیلی خبر آئے گی, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن ابھی تک جو چیزیں آئی, جو ان کی بہنوں نے میڈیا سے آ کر بات چیت کی ہے عمران خان صاحب کی بہنوں نے, اس کے مطابق کہ انہوں نے کہا کہ آج میری بہنوں کو 15 منٹ ملاقات کا وقت ملا ہے
ایک وکیل ظہیر عباس کو 1.5 منٹ ملاقات کی اجازت ملی ہے۔ ان کے علاوہ سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی کوشش ہے کہ جس سے عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے 26ویں ترمیم کی بات کی ہے اور اس ترمیم کے نتائج انہوں نے کہا واضح ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ آپ لوگوں کا ووٹ چوری کر لیں اور کہیں کہ ووٹ کی اہمیت نہیں تو اس کا مطلب مارشل لا ہے۔ عدلیہ کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا ہے اور ججز کے ساتھ ایسا کریں تو رول آف لا ختم ہو چکا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات بھی ملک میں ختم ہو چکی ہیں۔ علیمہ خان کے مطابق عمران خان نے کہا کہ اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ ووٹ سے نہیں آئے، میڈیا کی آواز بند کر دی گئی ہے، 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، اس سے بہتر ہے بادشاہت کا اعلان کر دیں کیونکہ لوگوں کی آواز ختم کر دی گئی ہے۔ ہندوستان سے آزادی کے بعد پاکستان کلمہ کے نام پر بنایا گیا تھا، یہ کلمہ تھا جس کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہے۔ قوم کو مکمل طور پر غلام بنایا جا رہا ہے، اس غلامی سے بہتر ہے میں ساری زندگی جیل میں گزاروں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں غلامی نہیں چاہیے، قید میں گزارا ہو جائے گا۔ یہ نہیں، آپ قید میں تو رکھ سکتے ہیں عمران خان کو لیکن غلامی میں نہیں رکھ سکتے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلامی سے بہتر ہے کہ میں جیل میں اپنی زندگی گزار دوں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک شروع کر دے ساری پارٹی۔ عمران خان نے پنجاب اسمبلی میں جو مزاحمت کی گئی ہے اس کی تعریف کی ہے اور اپوزیشن لیڈر کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ اس وقت 26 اراکین ہیں جن پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہمارے ممبران اسمبلی کے باہر اپنی اسمبلی لگا لیں، تحریک کی تیاری کریں۔ عمران خان نے پارٹی کے لیے ہدایت دی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو وہ ہدایت جو عمران خان صاحب نے دی ہیں پارٹی کے لیے، وہ ان کی بہنوں نے کہا کہ ہم نے سلمان اکرم راجہ کو بتا دی ہیں، وہ پارٹی تک پہنچا دیں گے۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کو تنہائی میں قید رکھا گیا ہے اور جیل میں ان کے حقوق انہیں نہیں مل رہے۔ عمران خان نے اس بات کا شکوہ کیا آج پھر کہ انہیں کتابیں نہیں دی جا رہی۔ جب آدمی کتابیں مانگتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پتا ہے کہ وہ بھی اندر رہے گا۔ یہ میں کیونکہ قید میں رہا ہوں نا تو میں آپ کو ایکسپیرینس اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ تب تک یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے قید میں ہی رہنا تو میں کتابیں پڑھ لوں، مجھے کوئی نئی چیز پڑھنے کے لیے مل جائے، کچھ میں یہاں پہ ایسی ایکٹیویٹی کر لوں کہ میرا ٹائم گزرے اور مجھے کچھ حاصل بھی ہو، کوئی نالج مجھے ملے، تو آدمی کتابیں مانگتا ہے۔ کتاب انسان کا بہترین ساتھی ہوتی ہے قید کے دوران۔ تو اگر کسی کو یہ پتا ہو نا کہ میری ڈیل ہو رہی ہے، میری بات چیت ہو رہی ہے، میں باہر چلا جاؤں گا، پھر وہ کتابیں نہیں مانگتا۔ لیکن عمران خان صاحب کتابیں مانگتے ہیں تو اس سے نظام کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آدمی ذہنی طور پہ اندر رہنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ کتابیں مانگ رہا ہے، ریلیف نہیں مانگ رہا، وہ کتابیں مانگ رہا ہے، ڈیل نہیں مانگ رہا۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ نواز شریف نے اپنی پوری زندگی میں میرا کبھی اخبار بھی شاید مشکل ہی مانگا ہو، اور وہ بھی اپنی خبروں کے لیے اگر مانگا تو مانگا۔ بہرحال عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 22 گھنٹے مجھے بند رکھا جاتا ہے اور صرف 2 گھنٹے مجھے ملتے ہیں باہر آنے کے لیے اور احتجاجی تحریک شروع کر دے۔ اب کیا پاکستان تحریک انصاف ایک نئی احتجاجی تحریک کے لیے تیار ہے؟ اس کے اوپر ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے، لیکن یہ وہ خبر ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اب مذاکرات کی بات بھی کی جا رہی ہے، اس میں ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ آیا کوٹ لکھپت جیل سے، اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر یہ ہاتھ سے لکھا ہوا ایک لیٹر ہے اور اس پہ 4 لوگوں کے بارے میں یہ لیٹر ہے۔ ایک میاں محمود رشید صاحب ہیں، ایک ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، ایک شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں اور عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں۔ یہ 5 بڑے امپورٹنٹ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور یہ بڑے اہم لوگ ہیں۔ یہ 2 سال سے جیلوں کے اندر موجود ہیں، شاہ محمود قریشی بھی، عمر سرفراز چیمہ بھی، یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری۔ کسی بھی پارٹی میں اتنا ظلم برداشت بہت کم لوگوں نے کیا جتنا ظلم ان 5 لوگوں نے برداشت کیا، اور عمر کے اس حصے میں اور ان 5 کی حالت جیسی کر دی گئی وہ بھی آپ سب کے سامنے۔ بیچارے میڈیکلی بھی فٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ بھگت رہے ہیں اور عمران خان کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اب اس میں جو لیٹر لکھا ہے انہوں نے، اس میں جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جیل سے، یہ آتی ہے جناب کوٹ لکھپت جیل سے۔ پریس ریلیز یہ کہتی ہے ملکی تاریخ کے بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ مذاکرات ہر سطح پر ہونے ضروری ہیں، سیاسی سطح پر بھی مذاکرات ضروری ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر بھی مذاکرات ضروری ہیں۔ آغاز کے طور پر سیاسی سطح پر مذاکرات کیے جائیں، تحریک انصاف کے لاہور میں اسیر رہنماؤں کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے۔ مذاکرات کا آغاز کرنے پر کسی فریق کو مطمون کرنا اس سارے عمل کو سبوتاج کرنے کے مترادف ہوگا، اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ مذاکراتی کمیٹی کی تقرری کے لیے پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب تک رسائی آسان بنانا ہوگی تاکہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ
وسیع مشاورت کر سکے اور ملاقات کے اس عمل کو وقتاً فوقتاً جاری رکھنا ہوگا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات ہونے چاہیے ہر سطح کے اوپر, پولیٹیکل بھی انگیجمنٹ ہو, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہو, اور ان حالات سے جس میں پاکستان پھنسا ہوا ہے اس میں سے پاکستان نکلے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اہم ترین رہنما لاہور میں قید ہیں ان کو بھی مذاکرات کا حصہ بنایا جائے. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کو ناکام بنانے کی سازش اگر ہوئی تو ذمہ داری حکومت پہ ہوگی. اور چوتھا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے فریکوینٹلی ملاقاتیں کروائی جائیں, ملاقاتیں نہ روکی جائیں تاکہ مذاکرات آگے بڑھ سکیں. لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے مذاکرات کے حوالے سے. دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ مذاکرات حکومت کے ساتھ کرنے ہیں تو اس کے اوپر تو ہمارا موقف وہی ہے جو پہلے بھی تھا کہ حکومت پہلے ثابت کرے کہ حکومت کے بعد اختیار ہے. یعنی دو شرائط عمران خان صاحب نے رکھی تھی, ایک تو انہوں نے کہا جوڈیشل انکوائری کر لیں 9 مئی کی اور 26 نومبر کی, اور دوسرا عمران خان صاحب نے کہا کہ بے گناہ قیدیوں کو آپ چھوڑ دیں, مجھے بے شک جیل میں رکھیں. یہ دونوں باتیں نہیں مانی گئیں, ان کی طرف بڑھے ہی نہیں, بلکہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند کروا دی گئیں. اب حکومت کہتی ہے جی